الحمد لمن له الأحد الأبد الصمد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسلم ونصلي على من اسمه أحمد شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأمر وحده لا شريك له في الخلق وحده لا شريك له في الملك وحده لا شريك له في الملك ونشهد أن سيدنا وإمامنا ومعصومنا ومخدوم الكائنات عبد الله ونبيه ورسوله الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما وتكريما وتعظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
قابل صد احترام عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، محض مسلم مخلص موحد بھائیوں، السلام علیکم۔ جمعیت اشاعت التوحید و سنت ملتان شہر کے زیر اہتمام جامع مسجد تقوی کے اندر آج کا یہ مختصر درس قرآن انعقاد پذیر ہوا۔ جو جامع مسجد قدیم سے جمعیت اشاعت التوحید کا مرکز ہے، ماضی میں بھی یہ مرکز کے نام سے مشہور تھا، اور الحمدللہ حال میں بھی یہ مسجد جماعت کا مرکز ہے، اور انشاءاللہ العزیز آنے والے دور میں بھی اس مسجد میں ہماری اگلی نسلیں بھی قرآن و سنت کی صدائیں سنتی رہیں گی۔ ہم اسی لیے اس مرکز کو اہمیت دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی یہاں بڑی محنتیں ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے دور دراز سے چل کے اس مرکز کے اندر اپنی حاضری کو یقینی بنایا تھا، اور اس مرکز کو 4 چاند لگائے تھے، جس کی وجہ سے آج ہم بھی اپنے اکابرین کی اس لگائے ہوئے پودے کو سدا بہار دیکھنے کے لیے دور دراز سے یہاں آ جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ اس مرکز کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور ہمارے بھائی قاری انیل خان صاحب کو اللہ مزید برآں ہمت اور توفیق عنایت فرمائے کہ جس رنگ میں وہ تعمیر و ترقی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کو کامیابیوں کے ساتھ ہم کنار فرمائے۔ آج کے اس درس قرآن میں مختصر وقت کے اندر صرف ایک مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی اس عارضی زندگی میں اللہ نے انسان کو جو کچھ عطا کیا ہے، اور انسان کی زندگی کے نشیب و فراز جتنی ہمیں نظر آتے ہیں، وہ سب کے سب اسباب کے تحت چلتے ہیں، وہ سب کے سب اسباب کے تحت چلتے ہیں۔ خالق اور مخلوق کے اندر فرق یہی ہوتا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بڑا سے بڑا ہو، وہ اسباب کے تحت اپنی زندگی گزارتا ہے، اور ایک رب کی ذات ہے جو کائنات کے کسی اسباب کی محتاج نہیں، بلکہ اسباب کا وہ خالق ہے۔ سب اسباب پیدا کرنے والا تو ہے، بنانے والا تو ہے، لیکن ان اسباب میں سے کوئی سبب اس کا سہارا نہیں ہے، وہ ہے مسبب الاسباب، اور ہم ساری کائنات کے لوگ ہیں ما تحت الاسباب، اور اس کی ذات ہے ما فوق الاسباب۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اسباب کے اوپر رہ کے کرتا ہے، ہم جو کچھ کرتے ہیں اسباب کے تحت رہ کے کرتے ہیں۔ توجہ ہے؟ وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ قانون یہ ہے، سبب یہ ہے کہ عورت کی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے، تب اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن جب رب اپنی قدرت دکھانے پہ آئے، اپنی طاقت دکھانے پہ آئے، تو وہاں ان چیزوں کا ہونا ضروری لازمی نہیں ہوتا کہ شادی ہو
نکاح ہو، خطا ہو، ملاپ ہو، تب جا کے یہ کام آگے منزل مقصود تک پہنچے؟ نہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں جب میں کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنی کمال قدرت کے ذریعے ایسا کام کرتا ہوں جس میں اسباب سارے مفقود ہو جاتے ہیں، اسباب سارے معدوم ہو جاتے ہیں، اور اللہ ساری کائنات کے اسباب کو نیچے رکھ کے اپنی قدرت کو اوپر غالب کر دیتا ہے۔ قدرت کو کیا کرتا ہے؟ غالب کرتا ہے۔ مریم صدیقہ، کون؟ مریم صدیقہ رو رہی ہے، پریشان ہے، اور پریشانی کے عالم میں کہتی ہیں اے میرے اللہ، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، سبحان اللہ، اے میرا اللہ آج تک کوئی بشر میرے ساتھ ٹچ تک بھی نہیں ہوا، میں نے کوئی نکاح بھی نہیں کیا، میں نے کوئی گناہ کا ارتکاب بھی نہیں کیا، یہ بچہ کیسے ہوگا؟ آگے سے جبریل امین اللہ کا پیغام دے کے کہتے لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ پاک آپ کو ایک پاک صاف ستھرا بیٹا عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت وہ کہنے لگی انا یکون لی غلام، یہ غلام یعنی بیٹا کیسے ہوگا؟ حالانکہ ولم یمسسنی بشر، حالانکہ کوئی بندہ میرے ساتھ نہیں آیا، یعنی میں نے نکاح نہیں کیا، جب کوئی بشر میرے قریب تک بھی نہیں آیا، میں کسی بندے بشر اور مرد کے قریب بھی نہیں گئی، تو اس وقت یہ سارا معاملہ کیسے ہوگا؟ انا تعجبیہ، یعنی تعجب تو یہ ہے، یہ سارا معاملہ تو تب ہوتا ہے جب بندے کا نکاح شادی کا معاملہ ہو جائے، تب یہ ساری چیزیں آگے ہوتی ہیں، یہ معاملہ تو نہیں ہے، پھر یہ کیسے ہوگا؟ اس وقت جبریل امین کہتے کذالک اللہ، تیرا رب کہتا ہے کذالک اللہ یخلق ما یشاء، تیرا رب کہتا ہے او مریم میرا کمال تو اسی طرح ہوتا ہے، اگر شادی ہو جائے، بیٹا ہو جائے، اسباب سارے بن جائے تو بیٹا ہو جائے، اس میں تو پھر کچھ بھی نہ ہوا، جب میں اپنا کمال دکھانے پہ آتا ہوں کذالک کاف کمالیہ، یعنی اللہ کریم فرماتے ہیں جب میں اپنا کمال دکھانا چاہتا ہوں تو میں اسباب کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں، میں اپنے کمال قدرت کو ظاہر کر دیتا ہوں کہ یہ میرا کمال ہے، شادی بھی نہیں ہوئی، یہ میرا کمال ہے، مریم صدیقہ سے گناہ بھی نہیں ہوا، میں نے پاک دامنہ عورت کے بطن سے عیسیٰ جیسا، سبحان اللہ، عیسیٰ جیسا لختے جگر اور بیٹا میں نے مریم کو عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، مریم کو کیا کر دیا؟ میں نے بیٹا عطا کر دیا۔ یہ ہے اسباب کے ماتحت کچھ اور ہوتا ہے، اور جب اللہ اسباب ختم کر دیتے ہیں تو اسباب کے اوپر کرنا چاہیں تو اللہ عیسیٰ جیسے پیغمبر کو بغیر باپ کے دنیا میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس کی ماں تو ہوتی ہے لیکن اس کا باپ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں او کائنات والے ہو، میں نے آپ کی زندگی کو اسباب کے ماتحت کر دیا ہے اور اپنی قدرت کو اسباب کے اوپر میں نے رکھ دیا ہے۔ میری طاقت اور قدرت جو ہوتی ہے وہ ما فوق الاسباب ہوتی ہے، وہ کسی سبب کی محتاج نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان کا دنیا کے اندر یہ دیکھنا اسباب کے تحت ہوتا ہے، چلنا اسباب کے ساتھ ہوتا ہے، بولنا اسباب کے ساتھ ہوتا ہے، اور بندے کی زندگی کا سب سے بڑا سبب انسان کے جسم میں جو روح ہوتا ہے، انسان دے جسم میں یہ روح ایسا سبب ہے، روح اندر داخل ہوا، دیکھنا شروع کر دیا۔
روح اندر داخل ہوا، حرکت پیدا ہو گئی. بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے تک حرکت نہیں ہوتی. 4 مہینے کے بعد اللہ اپنی قدرت سے اس بچے کے اندر روح ڈالتے ہیں. جب روح ڈالتے ہیں اس وقت ماں محسوس کرتی ہے کہ میرے پیٹ کے اندر حرکتیں جاری ہو گئی ہیں. کبھی پاؤں مارتا ہے بچہ، کبھی اس کے ہاتھ کو حرکت ہوتی ہے، ماں پیٹ میں محسوس کرتی ہے. جب تک 4 مہینے میں بچے کے پیٹ میں روح داخل نہیں ہوئی، سبب نہیں آیا، بولو سبب اندر داخل نہیں ہوا، اس وقت تک بچے کے اندر حرکت پیدا ہی نہیں ہوئی، ماں نے محسوس ہی نہیں کیا. اور ایک بندہ جس کے جسم میں روح داخل ہوتی ہے، سبب سارا روح ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے آدم کو پیدا کیا، خلقتہم بیدیا، اپنی قدرت والے ہاتھوں سے بنایا، اس کی مٹی گارے کو ملایا، اس کا وجود تیار کیا، سب کچھ اندر موجود ہے. لیکن اس وقت تک سجدے کا حکم نہیں آیا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ فرماتے جس وقت میں نے آدم کے بدن میں روح ڈالی، جَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، سبحان اللہ. روح کے بعد میں نے اس کو سننے والا بنا دیا، میں نے دیکھنے والا بنا دیا. آدم کا وجود جو رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جب تک روح اندر نہیں آئی دیکھ نہیں سکتا. بولو بنایا کس نے ہے؟ اللہ اکبر. اس سے بڑا مقدس جسم اور کون سا ہوگا؟ جس جسم کے متعلق رب کہتا ہے کہ میں نے خود بنایا، اپنی رحمت اور قدرت اور شفقت والے ہاتھوں سے مکمل وجود تیار کیا. فرشتوں کے سامنے تیار کرتے ہیں اور فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ رب اپنی قدرت دکھا رہا ہے. ایک جسم تیار ہو گیا لیکن ابھی تک روح جسم میں داخل نہیں کی، اس وقت تک سجدے کا حکم نہیں دیا. اللہ بتلانا چاہتا ہے کہ آدم کا عزت اور تعظیم کا سجدہ بھی اس وقت کروایا جب روح والا اسباب جسم میں داخل ہو گیا. روح والا سبب نہیں آیا تو اس وقت تک سجدہ تعظیم والا نہیں حکم دیا. اور آدم علیہ السلام کے وجود میں حرکت اس وقت آئی جب جسم میں سبب داخل ہو گیا. تو آدم علیہ السلام کا وجود دیکھنے والا ہو گیا، سننے والا ہو گیا، سمجھنے والا ہو گیا، بولنے والا، چلنے والا ہو گیا. یہ اس وقت ہوا جب سبب آ گیا. سبب نہیں تھا تو رب کے ہاتھوں سے بننے والا جسم بھی ایک میت تھی، کل میت تھا، جس میں کوئی حرکت نہیں تھی، کوئی دیکھنے کی بات نہیں، کوئی سننے کی بات نہیں، چلنے کی بات نہیں، بولنے کی بات نہیں ہے. اللہ نے سبب بنایا تب جا کے وہ معاملہ آگے چلایا. کیوں؟ اللہ مخلوق کو اسباب کے تحت چلانا چاہتا ہے اور اپنی قدرت کو اسباب کے اوپر رکھنا چاہتا ہے. آدم علیہ السلام کا وجود بنایا اور سبب اس کے چلنے پھرنے کا روح کو بنایا. تیرے میرے جسم کا سبب چلنے پھرنے دیکھنے سننے کا سبب کیا ہے؟ بولو روح ہے. دیکھیں روح نہیں ہے تو پھر یہ سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں. آمنہ کے لال فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر ایک دن اپنے بھائی علی المرتضیٰ کو کسی کام بھیج دیتے ہیں اور وہ دور چلے جاتے ہیں. اللہ کے رسول پاک کے دل میں خیال آ گیا کہ پتہ نہیں علی دیر سے آئیں گے یا جلدی آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ واپس وہ آئیں اور میرے اوپر موت آ جائے. جب موت آ گئی، علی واپس آ گیا، تو جو دنیا میں اللہ نے سبب بنایا ہے بولنے سننے دیکھنے ملاقات والا، وہ سبب جسم سے جب نکل جائے گا
علی آئے تو مجھے پتہ نہیں ہے، نہ آئے تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ مجھے موت نہ دینا، مجھے موت نہ دینا، چونکہ میں نے اپنے علی بھائی کو کسی کام کے لیے بھیج رکھا ہے، اس کی میں انتظار میں بیٹھا ہوں حتی ترینی علیہ، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ان آنکھوں سے دیکھ نہ لوں، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں ملاقات نہ کر لوں، وہ مجھے دیکھ لے میں اس کو دیکھ لوں، میری اور اس کی ملاقات اسی زندگی میں ہو جائے۔ کیوں جو بندے پہ موت آ جائے تو موت ایک ایسا تیرا امر ہے، اس موت کے آنے کی وجہ سے سارے اسباب جام ہو جاتے ہیں، سارے سبب جامد ہو جاتے ہیں، ساکت ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، پھر تو بات ملنے والی ختم ہو گئی، بولنے والی ختم ہو گئی، دیکھنے والی ختم ہو گئی، چلنے والی ختم ہو گئی، ایک دوسرے کا دیدار زیارت کرنا ختم ہو گیا۔ اس لیے میرے اللہ میں دعا کرتا ہوں اس کے آنے تک مجھے موت نہ دینا۔ آمنہ کے لال بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں یہ جو ہماری دنیا کی ملاقاتیں ایک سبب کے تحت ہیں، اگر وہ سبب اللہ نے اٹھا لیا، اللہ نے واپس لے لیا تو پھر یہ ملاقاتیں نہیں ہو سکتی، پھر یہ زیارتیں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اللہم متنی بسمعی و بصری ما احییتنی، اے میرا اللہ مجھے ان کانوں سے فائدہ اٹھانے دینا، مجھے ان آنکھوں سے فائدہ اٹھائے رکھنے دینا۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اللہ کانوں کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے تیرا کلام سن لے، سبحان اللہ۔ آنکھوں کا فائدہ یہ ہے کہ تیری قدرت کے مناظر دیکھ لے، تیری قدرت کا مشاہدہ کر لے۔ اللہ یہ کان سننے کا سبب بنایا ہے، اس آنکھ کو تو نے دیکھنے کا سبب بنایا ہے، میری آنکھ خراب نہ ہو جائے، میرے کانوں میں کوئی بیماری نہ آ جائے، یہ کب تک میں فائدہ اٹھاتا رہوں؟ توجہ ہے، یہ کب تک فائدہ اٹھاؤں؟ ما احییتنی، جب تو نے مجھے دنیا میں زندہ رکھا ہے، جب تک زندہ رہوں ان کانوں سے سنتا رہوں، جب تک میں زندہ رہوں ان آنکھوں سے دیکھتا رہوں۔ کیا مطلب اللہ کے پیغمبر کا؟ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں میں جب دنیا میں رہوں گا، میری زندگی ہوگی تو میرے کان ٹھیک ہوں گے، ان میں کوئی بیماری۔ بعض اوقات بندہ زندہ ہوتا ہے، کانوں میں ایسی خرابی آتی ہے کہ باہر کی آواز اندر نہیں جا سکتی، نبینا ہو گیا بندہ، آنکھ میں خرابی آ گئی، زندہ ہے مگر دیکھ، بولو زندہ ہے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے وہ سبب جو تھا دیکھنے والی قوت بصارت اللہ نے ختم کر دی، قوت سماعت اللہ نے ختم کر دی، اب کان ہے مگر سن نہیں سکتا، آنکھ ہے مگر دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ کریم کے پیغمبر کہتے ہیں اللہ جب تک میری دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا میں میں زندہ ہوں، ما احییتنی،
جب تک میں زندہ ہوں متنی بسمعی و بصری، ان آنکھوں سے بھی فائدہ اٹھاتا رہوں، ان کانوں سے بھی فائدہ اٹھاتا رہوں۔ کیوں؟ جب بندے پہ موت آ جائے تو پھر کان تو ہوتے ہیں مگر سنتا کوئی نہیں ہے، آنکھ تو موجود ہوتی ہے مگر دیکھ قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، یوں ہی آنکھیں تڑی رہتی ہیں مگر بینا نہیں ہوتی۔ قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، یوں ہی آنکھیں تڑی رہتی ہیں مگر بینا نہیں ہوتی۔ یعنی جب اللہ کی قضا آ جاتی ہے، اللہ کا اجل اور فیصلہ چل جاتا ہے، قضا کا تیر چلنے کے بعد، جسم سے روح نکلنے کے بعد، حواس تو بندے کے ختم ہو جاتے ہیں، آنکھیں ہیں مگر نظر ختم ہو جاتی ہیں، بصارت ہے مگر نظر نہیں ہے، کان ہے مگر سماعت نہیں ہے، ہاتھ ہے مگر پکڑنا نہیں ہے، پاؤں موجود ہے مگر چلنا نہیں ہے، بدن تو سالم موجود ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ام لہم ایدی یبطشون بہا، ام لہم ایدی یبطشون بہا، ام لہم ارجل یمشون بہا۔ اللہ فرماتے ہو کدھر گئے ہاتھ پکڑنے والے؟ ہاتھ تمہارے کہاں ہیں؟ ہاتھ موجود ہیں لیکن ہاتھ کو پکڑنے والا جو سبب روح ہے وہ کیا ہو گیا؟ نکل چکا ہے، بدن سے خارج ہو چکا ہے، اور موت نامی سی چیز کا ہے۔ توجہ ہے؟ انقطاع الروح، توجہ ہے؟ انقطاع الروح عن الجسد، یعنی جسم سے روح کا نکل جانا، اس کا نام موت ہے۔ ادھر روح داخل ہو جائے یا اس سائڈ پہ داخل ہو جائے یا بدن کے کسی حصے میں وہ دھنسی رہے، باہر نہ نکلے تو اس کو موت نہیں کہتے۔ موت اسی چیز کا نام ہے، پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک وجود سے روح بالکل نکل جائے، خارج ہو جائے، وجود کے کسی حصے میں روح کا کوئی تعلق نہ تعلق ہو نہ کرنٹ ہو۔ توجہ ہے؟ کہتے روح تو نکل گئی ہے مگر کرنٹ ہے۔ یہ کرنٹ پتہ نہیں کہاں سے نکلا ہے، اس کرنٹ کا ذکر حدیث میں بولو قرآن میں نہیں ہے۔ ہمارا جو مدعا ہے، ہمارے جو دلائل ہیں، سب سے پہلے کتاب اللہ، دوسرے نمبر پر حدیث رسول اللہ۔ ہمارے ایمان کا حصہ قرآن بھی ہے، ہمارے ایمان کا حصہ محمد کا فرمان بھی ہے۔ توجہ ہے؟ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں سنت کے سائے میں، بات سمجھتے نہیں آپ، چپ بیٹھے، چپ شاہ تو نہیں ہے یہاں، بولو وہ چپ شاہ تو نہیں بیٹھے تھے، بولنے والے بیٹھے ہو، بولو۔ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں محمد کی حدیث کی تشریح کے ساتھ۔ توجہ ہے؟ قرآن کا معنی ہم متعین کرتے ہیں زبان رسول اللہ سے، ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں زبان رسول اللہ سے۔ 14ویں صدی کا ملا اپنی طرف سے قرآن کا کوئی معنی، کوئی مطلب نکالے، ہم اس کو رد کرتے ہیں، ہم دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن آج سے 1500 سال پہلے نازل ہوا تھا، اس کی تشریح امیر انبیاء نے کر دی ہے، محمد کریم جو امام الانبیاء ہے اس نے کر دی ہے، صحابہ نے سمجھ لی ہے، صحابہ نے امت تک پہنچا دی ہے، اب تیری میری تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میری اور تیری ضرورت، ہم پڑھ کے سنا تو سکتے ہیں، اپنی طرف سے اپنی غرض
اندر سے نہیں نکال سکتے. توجہ ہے؟ اندر سے جو غرض نکالتا ہے وہ تفسیر بالرائے ہے، تفسیر بالرائے ہے. اور اہل سنت کے نزدیک تفسیر بالرائے کرنے والا جہنمی ہے. حدیث میں اپنا مطلب نہ نکالو، قرآن کی آیات سے اپنا مطلب بولو بولو. تیرا مطلب ہے روٹی کھاونا تو روٹی کھادی رکھ. تیرا مطلب ہے تنخواہ کھری کرنا، بول او کیتی رکھ، سانو کوئی دے نال اختلاف نہیں. آخر بندہ دنیا تے پیدا جو ہویا اس کلوٹی نو تا بھرنا ہی ہے نا. حرام نال بھرے تے بھاویں حلال نال بھرے. البتہ اتنی عرض کرساں دست بستہ، قرآن نو معاف کر، قرآن نو سہارا نہ بڑا. محمد الرسول اللہ دی حدیث دا مذاق نہ اڑا. قرآن قرآن کردیاں نبی دی حدیث دا منکر نہ بن جاوے. کئی لوگاں نے رٹا لایا قرآن 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 قرآن، آخر نتیجہ یہ نکلیا نبی دی حدیث دے منکر ہو گئے. ایک بندے آکھیا حدیث دی ضرورت نہیں، سب کچھ قرآن وچ موجود ہے. مولوی صاحب آکھیا قرآن آدھا ہے اقیم الصلاۃ، اس آکھیا نماز پڑھو نا، قرآن جو آدھا ہے پڑھو. اس آکھیا سانو 10 رکعتاں کتنی ہیں، نماز تا پڑھساں رکعتاں کتنی ہیں. ہن اگوں نہ آئی نہ بائی نسن والی کوشش کیتی اس کہ ہن رکعتاں تا دسی حدیث. اقیم الصلاۃ اللہ آکھے، نماز دی تشریح محمد پاک کر کے دکھاوے. آتو الزکاۃ، زکات دیو، زکات نو متعین زبان محمد نے کرنا ہے. حدیث نال زکات متعین ہو سی، حدیث نال نماز متعین ہو سی، حدیث نال تشریح دا پتہ لگ سی. رکوع وچ کے پڑھنا ہے، سجدے وچ کے پڑھنا ہے، قیام وچ کے پڑھنا ہے، اے ساریاں گلاں حدیث وچوں پتہ لگ سن. توجہ ہے؟ قرآن جس پہ اترا ہے وہ ہم سے زیادہ سمجھتا ہے. قرآن جس دور میں نازل ہوا تھا اس دور کے لوگ ہم سے زیادہ پہچانتے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں. آپ بڑے نہ بنے، چھوٹا ہے تو چھوٹا رہے، مولوی ہے تو مولوی رہے، صحابی نہ بن. صحابیت کا دور ختم ہو گیا. توجہ ہے؟ اگر کوئی صحابی بات کرے وہ بھی معتبر ہے، وہ نبی کا غلام ہے، اس نے نبی کو دیکھا ہے، اللہ کے نبی نے ان کی گارنٹی دی ہے. اللہ کا نبی کہتا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. میرا طریقہ میرے خلفاء راشدین کا ایک ہی طریقہ ہے. اگر میرے ابو بکر کو دیکھو تو شروع کر دو عمل، عبداللہ ابن مسعود کو دیکھو شروع کر دو، عمر کو دیکھو اسی طرح کرنا شروع کر دو. کیونکہ عمر میرے خلاف نہیں کرتا، ابو بکر میرے خلاف نہیں کرتا. جو میرا صحابی ہے جس نے مجھے دیکھا ہے، میرے عمل کو دیکھا ہے، وہ مر تو سکتا ہے، میری شریعت کے خلاف کچھ نہیں کرتا. وہ صحابی شریعت کے مطابق ہوگا اور مطابق عمل کرے گا. توجہ ہے بھائی؟ اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہم متنی بسمعی و بصری ما آیتنی. اے میرا اللہ، جب تک میرے جسم میں روح موجود ہیں اس وقت تک میرے کان بھی سنتے رہیں، میری آنکھیں بھی دیکھتی رہیں. کیوں؟ روح نکلنے کے بعد تو رب کہتا ہے ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا. وہ تیرے ہاتھ موجود ہیں مگر حرکت کیوں نہیں؟ تیرے پاؤں موجود ہیں مگر چلنا نہیں ہے. تیری آنکھ کا ڈھیلا تو موجود ہے مگر دیکھتا نہیں ہے. وہ تیرے کان کا خول تو موجود ہے، شکل و صورت اسی طرح موجود ہے، لیکن یہ کان سنتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ جو سننے والی چیز تھی وہ نکل چکی ہے، جس سے ہاتھ میں حرکت تھی وہ نکل چکی ہے، جس سے جسم میں حرکت
حرکت تھی وہ روح نکل چکی ہیں، اور روح جب جسم سے نکلتی ہے اللہ فرماتے ہیں وہ کہاں جاتی ہیں؟ توجہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ روح کہاں جاتی ہیں؟ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس بندے پہ موت آتی ہے اللہ اس بندے کے جسم کی روح کو یمسک کیا کرتے ہیں؟ روح کو روک لیتے ہیں، اپنی مٹھی میں قابو کرتے ہیں اور اپنی مٹھی میں بند کر لیتے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ فرماتے میں آسمان کو بھی اپنی مٹھی میں رکھا ہوا ہے اور زمین کو بھی اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے آسمان کو کیوں رکھا؟ فَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اس لیے میں نے آسمان کو اپنی مٹھی میں رکھا، اگر آسمان آزاد ہوتا گر جاتا، کیا ہوتا؟ کیوں گرتا؟ ان دعوا للرحمن ولدا، سورت مریم میں اللہ فرماتے ہیں جب زمین پہ کوئی بندہ میرے شریک بناتا ہے، شرک کرتا ہے، میری بیٹیاں بناتا ہے، کسی کو میرا بیٹا تجویز کرتا ہے، کسی کو کرنی والا بھرنی والا، کسی کو کہتا ہے یہ بھی اللہ کی قدرت میں دخل اندازی کر سکتا ہے، اگر اللہ کسی کی روح نکال لے تو یہ واپس بھی کر لیتا ہے، یہ سفارش بھی کر لیتا ہے، اللہ کو بھی منوا دیتا ہے، اللہ کو بھی یہ ڈرا دیتا ہے۔ ایسے عقائد جب بیان کیے جاتے ہیں، ایسے بکواسات جب کیے جاتے ہیں تو رب کا قرآن کہتا ہے انتا کا علی الارض، اس وقت آسمان حرکت میں آتا ہے اور وہ گرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اوپر سے اللہ فرماتے ہیں اگر میری مٹھی میں آسمان نہ ہوتا تو کب کا یہ گر کے دنیا کو تباہ برباد کر دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس آسمان کو میں تسلی دے کے کہتا ہوں والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الخدود النار۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماتے اتنے مضبوط برجوں والا آسمان کیوں حرکت میں آ گیا ہے، کیوں نیچے گرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آسمان بھی برداشت نہیں کرتا، زمین بھی حرکت میں آتی ہے، زمین پہ زلزلہ آ جاتا ہے جب دنیا شرک والے کام اور حرکات کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا حوصلہ ہے، میں اپنی مخلوق کے شرک والے کلمے جملے عقیدے نظریے عمل دیکھتا بھی ہوں پھر بھی میں برداشت کرتا ہوں، حوصلے سے کرتا ہوں، اور وہی حوصلہ میں آسمان کو بھی عطا کر دیتا ہوں، وہی حوصلہ زمین کو بھی عطا کر دیتا ہوں۔ اگر وہ حوصلہ میں نہ دیتا، اپنی مٹھی میں بند نہ رکھتا تو زمین بھی پھٹ جاتی، آسمان بھی اوپر سے نیچے دھڑم کر کے گر جاتا اور سارے جہان کا نظام درم برم ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آسمان دنیا جب سے میں نے بنایا آج تک قائم ہے، قیامت کی صبح تک یہ قائم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے فَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اللہ کی مٹھی مضبوط ہے، اس مٹھی سے آسمان اپنی جان نہیں چھڑا سکتا، زمین اس مٹھی سے نکل کے جان اپنی نہیں چھڑا سکتی۔ توجہ ہے، آسمان تو آج تک جان نہیں چھڑا سکا، ملا نے چھڑا لی ہے۔ پیر آسمان سے زیادہ طاقتور ہے، یہ تمہارا پیر زمین سے زیادہ طاقتور ہے، جو کہتا ہے دوسرے دن تیسرے دن روح پھر واپس آ جاتی ہے۔ کوئی ملا اٹھ کے کہتے ہیں نہیں جی ہر جمعرات کو پھر واپس آ جاتی ہے، کوئی جمعرات کو واپس کروا۔ توجہ ہے، کئی بدبخت مولوی کہتے ہیں نبی کریم کی روح نکل گئی، اللہ نے 7 آسمانوں پہ چکر لگوایا، وہاں رب کو جگہ ہی نہ ملی، رب مجبور ہو گیا دوبارہ
اسی قبر میں اسی جسم میں اللہ کے رسول کی روح کو واپس لوٹا دیا۔ اللہ کہنے لگے میرے بس کی بات نہیں، میرے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ یہ امت کا بیڑا غرق کرنے والے، گمراہ کرنے والے، حدیث کو نہ سمجھنے والے، توجہ ہے، حدیث رسول اللہ کو نہ سمجھنے والے، قرآن کی منشا کو نہ سمجھنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضی کے مطلب حدیث سے نکالتے ہیں۔ حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ میں اپنے عقیدے کو قرآن پہ فٹ کروں، اپنے عقیدے کو حدیث پہ فٹ کروں، لیکن ملا کوشش کرتا ہے قرآن بھی میرے عقیدے کے مطابق ہو جائے، حدیث بھی۔ ایسے منافق آدمی کو اپنی منافقت چھوڑ دینی چاہیے، منافقت چھوڑ دینی چاہیے، علل اعلان کہنا چاہیے، تاکہ کسی بندے مسلمان کو مغالطہ۔ اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جمعیت اشاعت التوحید و سنت کا جو عقیدہ ہے، جتنے عقائد ہیں، یہ قرآن کے 30 پارے میرے سامنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام تر عقائد نظریات جو ہم بیان کرتے ہیں یہ مسلمات ہیں، سبحان اللہ۔ یہ مسلمات میں سے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے جو بندہ کہے یہ مسئلہ فروعی ہے، توجہ ہے، ہم نے جو عقیدہ بنایا، رسول پاک کی حدیث، رب کا قرآن، اس کا جو نچوڑ ہے وہ جمعیت اشاعت التوحید و سنت کا عقیدہ ہے۔ اگر اس عقیدے پہ کسی کو شک ہے، وہ اپنا شک دور کرنا چاہے، جس وقت چاہے جماعت حاضر ہے، جماعت کے خادم حاضر ہیں۔ ہم نے یہ جماعت ریت کے ٹیلے پہ بیٹھ کے نہیں بنائی، اس جماعت کی بنیاد مسجد تقویٰ ہے، اور جس کی بنیاد اسس علی التقویٰ، تقوی پہ رکھی جائے وہ مضبوط بنیاد ہوتی ہے، توجہ ہے۔ یہ عقائد و نظریات مسلمات میں سے ہیں، اگر اس جماعت میں رہنا ہے تو صاف ستھرے ہو کے رہو، اپنی تعویلات اس میں داخل نہ کرو، اپنے تفردات کو اپنے گھر میں رکھو اور ان کو دفن کر کے رکھو، ورنہ ملک میں فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، دین کی خدمت نہیں ہوگی۔ دین کی خدمت کرنی ہے یا قرآن یا محمد کا فرمان۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہم نے کوئی ایسے عقیدہ بنایا ہے، ہم باتیں ہوا میں کرتے ہیں، توجہ ہے، ہوا میں باتیں کرنے والی یہ جماعت نہیں ہے۔ اس جماعت کو بدنام نہ کیا جائے، اس جماعت کے خلاف ہرزہ سرائی نہ کی جائے، اس جماعت کی دیوار کے اندر نقب زنی نہ کی جائے، اس میں چور دروازہ نہ کھولا جائے، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ دیر سے ہوگا یا سویر سے ہوگا، جب بھی ہوگا میرے رب کو منظور ہوگا، انجام بڑا برا ہوگا۔ خدا کی قسم منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، یا پھر بندہ اپنے ارتداد سے توبہ کرے یا پھر جماعت کو بدنام نہ کرے، وہ صاف اعلان میں کہہ دے میرا اس جماعت سے تعلق نہیں ہے، جا قادیانی بن جا، کسی نے منع کیا؟ لوگ بن رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، جا عثمانی بن جا، ڈاکٹر عثمانی کے رسالے پہ یقین کر لے، ہم ان رسالوں کو آگ میں ڈالتے ہیں، رب کے قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں۔ عظمت قرآن زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ ہمارا ایمان کسی مولوی کے رسالے پر ہے، کسی مولوی کے تفردات پہ ہے، کسی مولوی کی تحقیق پہ ہے؟ نہیں، ہم کسی ملا پیر مولوی کو حجت سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے لیے حجت اللہ کا قرآن ہے یا محمد کا سچا فرمان ہے۔ توجہ ہے، القرآن حجت
لاکا او علیکا، آمنہ کے لال فرماتے ہیں یہ قرآن دن قیامت کے یا تو تیری انگلی پکڑ کے جنت میں لے جائے گا، یا یہ قرآن تیرے اوپر لعنت کر کے تمہیں جہنم میں داخل کروا دے گا۔ آپ ناراض تو نہیں بیٹھے؟ تھوڑی چپ تو پتہ لگ دے ناراض بیٹھے۔ میں تو ناراض نہیں، میں تو خوشی نال گلاں کر رہا۔ میرے سارے سجن ہو، میرے سارے دوست ہو، میرے سارے عزیز ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں جنت وچ کلا جاواں، میں چاہتا سارے سنگیاں نو نال لے کے جاواں۔ میں بخیل نہیں، کم ظرف نہیں، اللہ نے میرا دل کھلا رکھیا ہے۔ میں یہ چاہتا کہ قرآن و سنت نو محمد دی حدیث دے سائے تلے سمجھ، نبی دی زبان دے سائے تلے سمجھ۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آندی تے اپنی سمجھ نو وچ گھسیڑ نہیں، اپنی عقل دے گھوڑے نہ دوڑا۔ حضرت علی فرماندا ہے جتھے دین دا معاملہ ہوئے اتھے بندہ عقل نو پچھے رکھے، نبی دے دین نو۔ حضرت علی فرماندے اے جڑے میں موزے پائن، توجہ ہے، سردیاں وچ بندہ پاندا ہے، سردی وچ بندہ پیراں تے کے کردا ہے؟ مسا کیڑی جگہ تے کردا ہے؟ پیر دے تلو کے اتوں۔ حضرت علی فرماندے جے عقل کولو پچھاں تا مسا تلو کرنا چاہیدا ہے، کیوں جو پیر دا حصہ زمین نال تلواں ٹچ کردا ہے اتلا، مگر نبی دی حدیث نو ویکھاں تا مسا اتو کرنا چاہیدا ہے۔ حضرت علی فرماندے دین وچ میری عقل حجت ہویا تا میں پیراں دے تلو مسا کراں، میں اتو تاں کر رہا کہ حجت میرا عقل نہیں، حجت محمد کی حدیث ہے، حجت میرے نبی دا فرمان ہے۔ توجہ ہے؟ جاگ رہے ہو؟ سورت مریم میرے نبی تے نازل ہوئی ہے، سورت آل عمران میرے نبی تے نازل ہوئی ہے، میرے نبی دی بشارت عیسیٰ علیہ السلام دیتی ہے، اس بشارت دی تصدیق محمد نے کی ہے۔ کیا خیال ہے؟ جاگ دے راسو کہ پھر بھی چپ راسو؟ سبب اگر آ گیا ہے تے دنیا دا نظام چل گیا ہے، اگر سبب وچوں نکل گیا تے نظام جام ہو گیا ہے۔ اللہ قرآن وچ مثال دیتی وما یستوی الاعمی والبصیر، نہیں برابر دیکھن والا تے انا، دیکھن والا تے انا، کیوں؟ جیڑا بندہ دیکھ رہا او دے کولو سبب موجود ہے، جیڑا نہیں دیکھ رہا او دے کولو سبب کوئی نہیں۔ اس واسطے جیدہ سبب ہے او دیکھن والا، جیدہ سبب کوئی نہیں او نبینا تے اندھا ہو گیا۔ وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور۔ اللہ فرماتا ہے سبب میں کھو، اندھیرا تے روشنی برابر کوئی نہیں۔ اگر لائٹ بند ہو ونجے اے سبب بے روشنی دا تے اندھیرا ہو ویندا ہے، اگر لائٹ سبب استعمال کرو چلا دے وہ تے اندھیرا اجالے وچ بدل ویندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اندھیرا تے اجالا برابر کوئی نہیں، چونکہ اندھیرے وچ سبب کوئی نہیں تے اجالے وچ سبب روشنی والا موجود ہے، تاں اندھیرا تے روشنی بھی برابر کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اے دھوپ تے چھاں برابر۔ بولو اللہ نے بندے دے عقل دے مطابق مسئلے نو کس طرح سمجھایا ہے کہ کم عقل تو کم عقل بھی بندہ اس قرآن والی مثال نو سمجھنا چاہے تے مشکل نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ذرا توجہ تا کر، دھیان تا کر، اندھا تے ویکھن والا
برابر نہیں ہوندے روشنی تے اندھیرا برابر نہیں ہوندے ول اللہ فرمایا دھوپ تے چھاں برابر نہیں ہوندی دھوپ دے سبب ہور تے چھاں دے سبب ہور چھاں وچ سبب تے سایہ موجود ہے جے دھوپ وچ سبب کوئی نہیں تا کڑک دھوپ موجود ہے اتھے جڑا سبب ہے او چادر کوٹھا چھت درخت او کوئی نہیں سبب تا نیری دھوپ جے او سبب آونے تا نیری چھاں بن ویندی ہے اللہ دا دھوپ تے چھاں بھی برابر کوئی نہیں ول اگو اللہ فرمایا وما یستوی الاحیاء والاموات احیاء والاموات جڑا زندہ ہوئے او زندہ تے مردہ بھی برابر نہیں ہوندے چونکہ زندے وچ روح والا سبب موجود ہے تے جڑا مر چکا ہے او دے جسم وچوں مکمل روح نکل چکی ہے اس واسطے ہن مردہ تے زندہ کدے برابر نہیں ہو سکدے اس واسطے زندہ تے مردہ برابر نہیں ہو سکدے اللہ اکبر کبیرہ غزوہ احد دے موقع دے اتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے زخمی حالت دے اندر اللہ دے نبی نو حضرت طلحہ نے حضرت زبیر نے حضرت علی المرتضیٰ نے سائیڈ تے لے گئے زخمی محمد پاک دی پٹی تے مرم پہ کر دینے دوائیاں پہ لیں دینے اور اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم خون ہوئے پائن دند مبارک بھی شہید ہو گئے ہیں خود دیاں کڑیاں بھی جسم تے متھے تے سرچ گھس گئی ہیں صحابی کڑدا پیاں تے دے دند بھی شہید ہو گئے نے اتنی اللہ دے پاک پیغمبر تے مشکل وقت آیا ہوئے ہیں اتنی دیر دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی اسے پریشانی دے اندر موجود ہیں تا جو ایک سائیڈ تو مکے دا ایک سردار ہے جس اجے توڑی کلمہ اسلام قبول نہیں کیتا اس نے اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے افل قوم محمد توڑے اندر محمد پاک موجود ہے کہ کوئی نہ اللہ دے پاک نبی نے آواز سنیے حضرت عمر بھی کول بیٹھے نے تلوار چاہ کے اٹھن لگے جوش تے جذبے نال کے میں جواب دینا کہ محمد پاک ساڑے اندر بحمداللہ صحیح سلامت موجود ہیں ٹھیک ٹھاک موجود ہیں ساڑے کول موجود ہیں نجے توڑی شہید کوئی نہیں ہوئے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا صبرن یا عمر محلن یا عمر جے جواب نہیں دیونا ول تھوڑی دیر گزریے او بندہ سوچیندا رہے جے محمد پاک دنیا تے ہووے نا زندہ ہووے نا تا میرے سوال دا جواب دیوے نا میری للکار دا جواب دیوے نا نہیں دیتا تے معلوم ہوندا ہے او بھی شہید ہو گئے نے ول دنیا تو ٹر گئے انہاں دی روح جسم وچوں نکل گئی جواب دیون والی چیز ختم ہو گئی جواب دیون والی شے تھوڑی دیر تو بعد آتا فی القوم ابن ابی قحافہ او توڑے اندر ابو بکر موجود ہے تا میری گل دا جواب دے وے ابو بکر آنکھن لگن یا رسول اللہ جواب دے وہاں کہ نہیں دیونا ٹھہر ون گل نہیں کرنی افی القوم ابن الخطاب آکھن والا آتا ہے توڑے اندر ابن خطاب ہوئے تا جواب دے وے میرے سوال دا عمر اٹھن لگن تے نبی کریم فرمان دے نہیں دیونا جواب خاموشی نال بیٹھا رونا ہے اجے تونی ضرورت جواب دے کوئی نہیں اس ویلے توجہ ہے اس ویلے مکے دے سردار نے چوٹی تے چڑھ کے پہاڑ دی اچھی جگہ تے اعلان کر کے آنکھیں فَلَوْ كَانُوا أَحْيَاءً لَأَجَابُوا جنہاں نو میں للکارے نا جے اے زندہ ہوئے نا لَأَجَابُوا میرے سوال دا جواب دے میں نا انہاں نو بھی پتہ ہے کہ روح نکل وجے تے جواب مولوی نو اجے تک کوئی نہیں لگا مولوی اجے تک لڑدا ودا ہے اجے تک بھڑدا ودا تے مناظرے ودا کریندا ہے حدیثاں پہلے آ چکے ہیں قرآن نازل ہو چکا ہے اے بٹاکل بحرین چائی ودا ہے
توجہ ہے؟ ایک گپستان اپنی بغل وچ پائی ودا ہے. گپستان جان دے ہو جہدے وچ نریاں گپاں ہوون, نریاں کہانیاں ہوون. اس واسطے کہانی ساڈے واسطے حجت ہی نہیں, گپاں ساڈے واسطے حجت ہی نہیں. ساڈے واسطے حجت نبی تے نبی دے اوتے نازل ہون والا قرآن ہے. وہ آدھا جواب نہیں آیا لہٰذا معلوم ہوتا ہے دنیا تو ٹر گئے. اس لئے خوشی نال چڑھیا نہ پہاڑ تے عدل لنا عزا ولا عزا لکم, لنا عزا ولا عزا لکم. ساڈے واسطے تا ساڈا مشکل کشا عزا تواڈا تا کوئی نہیں. تواڈا ہویا تے تانوں بچا لوے ہا, تواڈے کم آونے ہا. جڑے ویلے اس نے اے نعرہ ماریا تے نبی پاک نے سنیا, اس ویلے اللہ دے رسول فرمایا قم یا عمر, اٹھ ونج عمر ہن جواب دیونا ہے. کیوں؟ آکھے پہلے ساڈی ذات دی گل لئی, ہن مسئلہ توحید دی گل آ گئی. ہاں ساڈی ذات تے اٹیک کر اساں چپ رہساں, جے نظریے دے خلاف گل کیتی تا زبان کٹ گنساں. نظریے دے اوتے سودا نہیں ہو سکدا, نظریے تے بزنس کاروبار, توجہ کرو, کمپرومائز, رو رعایت, منہ ملازہ, تعلق یاریے, ہمساگیریے, دوستیے, علاقہ ایک کے, معاشرہ ایک کے, برادری ایک کے, ساریاں چیزاں نو رکھ سائڈ تے. حسبنا کتاب اللہ, تیرے مقابلے میں سانو اللہ دی کتاب کافی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جاگ دے پے ہو؟ جاگو تے اگلی گل سناواں. اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے نون میرے نظریے تے اٹیک کیتا اس, میرے عقیدے تے اٹیک کیتا اس. ہن چپ نہیں رہنا, ہن چپ نہیں رہنا, بھاویں رشتہ قریبی کیوں نہ ہوئے. چپ نہیں رہنا بھاویں میرا سہرا بھی کیوں نہیں. اشارہ سمجھ ونجو. چپ رہنا کوئی نہیں بھاویں میرا سہرا بھی کیوں نہیں, بھاویں او دی بیٹی ام حبیبہ میرے گھر بھی کیوں نہیں. ہن چپ نہیں کرنی, گل عقیدے دی آ گئی ہے, گل غیرت توحید دی آ گئی ہے. ہن میں چپ نہیں کرنی. محمد پاک فرماندے قم یا عمر, عمر اٹھ کے جواب دے. آنکھیں کے آنکھاں, آنکھ لنا مولا ولا مولا لکم, جیو جیاں ساڈا مشکل کشا وے, تواڈے سارے بھی رل ونجن, او دے نال دا کوئی نہیں. او آدھے عزا, لات, منات, فلانا, ود, سوا, یغوس, یعوق تے نصرے, او انہاں تے سارے لا کے خوش تھے کھڑے. اللہ دے نبی فرماندے اے سارے تانوں مبارک ہوویں تے ہکو رب مشکل کشا میں محمد نو کافی ہے. حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر. میرا وکیل بھی کلا ہے, میرا نصیر بھی کلا ہے, تے مینوں ہر مشکل دے اندر کافی بھی کلا ہے. جواب دے عمر, عمر جواب دیتا ہے تے آکھن لگا جناب جڑا مشکل کشاں ساڈا ہے او دے نال دا تواڈے کول کوئی نہیں. توجہ ہے؟ اس لئے جدوں کنا تے آواز پہنچی نا, جڑا ٹبے تے چڑھیا کھلا, او ساکا او ہو, یہ تا جیندے پہن. کیوں جیندے پہن؟ جو جواب آ گیا ہے. انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ. اللہ دا قرآن دا جواب وہ دیندا ہے جڑا سندا ہے, جڑا سندا ہی نہیں. لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ, قیامت تک آوازاں مارو او جواب کیوں, جو اس سنیا ہی کوئی نہیں. قرآن یہ گل کیتی ان تدعوہم ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم
ولو سمعوا مستجابوا لکم، قرآن تا اس حد تک آکھیں جے تواڈی ضد من بھی لئی جاویں کہ مردے سن دین اگر سن بھی لویں اتنے کمزور ہیں، اتنے عاجز ہیں، اتنے بے زور ہیں، اتنے پردیاں دے تلے دفن ہو چکے جو قرآن دا مستجابوا لکم، تواڈے سلام کلام دا وت بھی جواب نہ دیونا کوئی نہیں، وت بھی جواب دیونا انہاں کوئی نہیں۔ توجہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پوچھنا اے جو آدھے ان عیسیٰ علیہ السلام سندا ہا جواب دیندا ہا او تساں یہ گل کیتی ہے کہ میں سن سا میں جواب دے سا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دن کوئی نہ اللہ وکنت علیہم شہیدن ما دمت حیا، اللہ جدو تک میں دنیا وچ زندہ رہا جنہ دی حرکت ویکھی خلاف توحید میں انہوں نے منع کیتا، توجہ ہے، میں انہوں نے مسئلہ توحید پڑھایا سمجھایا، توجہ ہے۔ اے جڑا عیسیٰ علیہ السلام جواب دے سن جدو دنیا تے انہوں دی موت واقع ہو سی، او دنیا دی قبر وچ دفن ہو سن، دفن ہومن تو بعد ول اٹھنا ہے قیامت والے دن، ول اٹھنا ہے کدوں؟ قیامت والے دن۔ اے مکالمہ قیامت دے وقوع تو بعد ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام دی جڑی موت ہے اور قیامت تو پہلے وے، موت قیامت تو پہلے تے اے مناظرہ دن قیامت دا قیامت تو بعد۔ بندے شاید بھولدا پے ہیں تا مولوی تورے تے چڑھ ویندے تساں رجے پے ہو، توجہ ہے، بھولے نہ کرو اس مسئلے دے اندر، جے بھول گئے تو سمجھو رول گئے، رولنا نہیں تے بھولنا نہیں، اس مسئلے میں یاد کرنا ہے۔ اے مکالمہ، اے گفتگو، اے سوال جواب ہونا ہے قیامت تو بعد، قیامت تو۔ نبی پاک فرماندے میں بھی ایویں جواب دے سا جی میں عیسیٰ دیتا ہے، نبی پاک ہون جواب دے سی کدو دے سی؟ قبر چوں اٹھن تو بعد، قبر پھٹ سی، اللہ دا نبی میدان قیامت پیش ہو سی، اللہ عیسیٰ نو الگ کر کے پوچھ سی، نبی پاک فرما سے اس سے لے میں سمجھ ویسا ہوں میرا نمبر بھی آ گیا ہے، اقول کما قال العبد الصالح، اس سے لے میں بھی انہیں بولے سا جی میں عیسیٰ بولے سی، عیسیٰ قیامت تو بعد بولے سی تے محمد قیامت تو بعد بولے سی، مغالطہ نہ کھادا کرو، عیسیٰ دی موت قیامت تو پہلے، اور قرآن نشانی دسی عیسیٰ دی موت دی اس سے لے ہونی یہ جدوں عیسائی تے یہودی سارے اسلام قبول کر لے سے، انہاں دی موت تو پہلے یہودی مسلمان ہو سن، عیسائی بھی مسلمان ہو سن، اس تو بعد عیسیٰ دی موت ہونی ہے، ول کئی نشانیاں قیامت دیاں ہور ظاہر ہونی ہیں، اینڈ تے جا کے قیامت قائم ہونی ہے، ول ہر بندے اپنی قبر چوٹھی منا ہے تے ول جدو اٹھ کے اللہ دے دربار جاسی اے اس سے لے آکسی فلما، اللہ جدہ موت دیتی ہاوی اس ویلے، توجہ ہے، ول جو کچھ میرے بعد دنیا تے ہویا ہے مینوں کوئی پتہ نہیں، محمد پاک آکسی میری موت تو بعد میری امت جڑا کچھ کیتا ہے مینوں بھی پتہ کوئی نہیں، ول پتہ اس نو اے جڑا مرے ہی نہیں، جس تے موت آئی نہیں، جاگ دے پائے ہو۔ حضرت عمر جواب دیتا، انہاں سمجھ لیا کہ اے تاں زندہ پائے نہ جے تک اسا سمجھے مر گئے، انہاں کہ جناب الیوم بیوم بدرن سواء قتلانا و قتلاکم، آج توڑا تے ساڑا بدلہ برابر ہو گئے، تساں بدر وچ، توجہ ہے، تساں بدر وچ مارے اساں احد وچ مار چھوڑیں، آج توڑی ساڑی برابری ہو گئی ہے۔ حضرت عمر نو نبی کریم فرماندے اٹھ کے آنکھ برابری کوئی نہیں ہوئی، برابری کوئی نہیں ہوئی، او جڑے بدر وچ مرے آن او شرک دی حالت وچ مر گئے ہیں تے جڑے عہد وچ ساڈے مرے انہاں دی موت توحید تے آئی ہے، انہاں نو جامع شہادت ملے، اس وقت انہاں نو آنکھ برابری کو نہیں ہوئی، قتلانا فی الجنہ و قتلاکم فی النار،
اساں تواڈے مارے او سدھے جہنم وچ ٹر گئے تے جڑے کافراں نے ساڈے مارے نو سدھے جنت وچ ٹر گئے ول برابری کیویں ہو سکتی ہے اللہ یاد وما یستوی الاحیاء والاموات او زندہ تے مردہ برابر نہیں ہوندے ایویں کافر دی موت تے مومن دی موت ہی برابر نہیں ہوندی ایویں شہید دی صدیق دی نیک تے صالح دی موت تے نبی دی موت ہی برابر نہیں ہوندی محمد پاک دی موت بھی اعلیٰ حیات بھی اعلیٰ مکان بھی اعلیٰ زمان بھی اعلیٰ محمد دا شان بھی اعلیٰ محمد دا عنوان پیغام بھی اعلیٰ اس واسطے ساری کائنات محمد دے مقابلے میں ادنا بندی ہے تے محمد ساری کائنات تو اعلیٰ بندا ہے اپنی موت اپنی حیات اپنے سکنات اپنے حرکات اپنے لباس اپنے خوراک اپنے مکان اپنے ذہان اپنے قلب و جنان اپنی خلوت اپنی جلوت اپنے حسن جمال جلال کمال اقبال یعول مال نبوت رسالت امامت ولایت عنایت حجت لجت سنت جمت لمت امت وچ بھی اعلیٰ تے جنت وچ بھی اعلیٰ اس وقت محمد پاک دا مقابلہ تا نہیں ہو سکتا موت ضرور آئی ہے تیری میری موت اتھے نہیں پہنچ دی چلو ایک گل آ گئی ہے تا کر چھوڑا منہ تے آئی ہوئی تا نہیں ہٹاونی چاہیے حضرت صدیق اکبر فرماندن جدو نبی پاک تے موت آئی نا تے میں آیا کان رسول اللہ مسجن بثوب ابیض چٹی چادر کفن نبی پاک دا وجود لپیٹیا ہویا ہے میں آ کے چادر ہٹائی تے چادر ہٹا کے تبتا حیان و میتن اشاعت التوحید والے تے فتویٰ لاون والے صرف میرے ذوق دا معنی سن کے لگا بھائی انشاءاللہ تینوں پتہ لگ جاسی کہ اگر ادب کسے جماعت وچ ہے تو دا نام اشاعت التوحید و سنت نبی دی بے ادبی کرن والے نو خنزیر سمجھدے ہاں انسان تصور ہی نہیں کردے ایماندار مسلمان انہاں چیزاں نو چھوڑ دے او بندے دا پوتری نہیں جے دے دل وچ نبی دی بے ادبی آ جاوے جاگ دے پہو تبتا حیان و میتا تیرے میرے اتے موت آوے تا چہرہ مرجھا ونجے اللہ تیرے اتے موت آوے تے موت دیاں سختیاں نال چہرہ کملاٹ ونجے چہرے دا رنگ بدل ونجے کسے دا پیلا تھی ونجے کسے دا کالا تھی ونجے رنگتا بدل ونجے چونکہ موت چ سختیاں نے تیری میری گل تا کوئی نہیں اللہ دا رسول دا ان للموت سکرات اللہم اعنی علی سکرات الموت اللہ میں محمد نو موت دیاں سختیاں تو بچاویں میں محمد کریم نو موت دیاں سختیاں تو بچاویں اے سختی تو وہ آدھا پیا ہے جنوں پتہ جو میرے تے موت آمنی ہے ایک دن ضرور آمنی ہے اے ذائقہ میں ضرور چکھنا ہے آدھا اللہم آئینی علی سکرات الموت اللہ موت دیاں سختیاں تو بچاویں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اللہ موت دیاں سختیاں دیاں پئیاں ان سختیاں تو پاک تا صرف تو ہے تیرے اتے موت نہیں آندی باقی تا ہر چھوٹے وڈے تے آونی ہے اللہ بچاویں بچاویں اے ساریاں سختیاں دے باوجود نبی پاک دی روح نکلی تے اما عائشہ صدیقہ دی جھولی وچ نبی دا سر موجود ہے اما عائشہ فرماندیاں جڑے ویلے میری جھولی وچ روح نکلی ہے اس ویلے میں انج سمجھا چڑی جنج نورانی نوشیدی چڑی جنج نورانی نوشیدی ونج ڈھکی باغ جنانی ٹوٹ گئی روح دی ڈور بدن وچوں رہا مدینے وچ جسم نشانی روح دی ڈور تا ٹوٹ گئی ہے بدن تے روح دے تعلق تا ٹوٹ گئے نے لیکن ابو بکر صدیق آتا ہے جڑے ویلے میں چادر لہا کے ویکھے اللہ دی قسم ہے اتنی تا زندگی وچ بہار نہیں جتنی موت دے بعد بہار ہے محمد دے چہرے دے تے لسکار ہے اتنا چمکار ہے
چمکار اتنی حسن دی بہار کدے میں زندگی وچ انج نہیں ویکھیا کیوں جو اللہ دسنا چاہندا ہے موت دیاں سختیاں نال تیرے میرے چہرے دی رنگتاں بدل ونجے مگر محمد دی موت یو جی آلہ ہے جو ابو بکر صدیق آدھا ہے اللہ محمد پاک یو جیاں پاک جیندیاں بھی پاک تے مویاں ساری دنیا دا سردار ہے موت تو بعد بھی سرداریاں قائم ہیں زندگی میں چی سرداریاں قائم ہیں موت تو پہلے بھی حسن قائم ہے موت تو بعد بھی حسن قائم ہے کیا مطلب ابو بکر صدیق آکھنا چاہتا ہے موت دیاں سختیاں نے تیرے چہرے دی رنگت ایک تل برابر فرق نہیں پا سکی وگرنہ موت آوے تے بندے نو ہاتھ پیر پائے ویندے بندے دی کیفیت کیا ہوندی ہے اس لئے بندہ اپنے آپ نو کسی چیز تو بچا نہیں سکدا مگر صدیق اکبر آدھا تبت حین و میتا سونیا تیرا حسن تا موت تو بعد دوبالا ہو گیا ہے موت بھی آ گئی ہے ایدے باوجود موت نے تیرے چہرے تے تیری رنگت دا کچھ بھی نہیں بگاڑیا موت آ کے گزر گئی ہے تیرے وجود تو مگر تیرے چہرے دا حسن و جمال آج بھی قائم ہے اس واسطے سبب اللہ نے جڑا بنایا انسان دی زندگی اور نظام زندگی نو چلاون دا اور روح ہے روح جدو نکل گیا تو سارے انسان دے زندگی دے جتنے اللہ نظام بنائے سارے کے ہو گئے جام ہو گئے ساکت ہو گئے خاموش ہو گئے اس تو بعد کسے چیز تانوں حرکت نظر نہ آسی اکھاں وچ ویکھن دی طاقت کوئی نہ ہو سی کناں وچ سنن دی طاقت کوئی نہ ہو سی ہتھاں وچ پکڑن دی طاقت کوئی نہ ہو سی پیراں وچ چلن دی طاقت کوئی نہ ہو سی زبان نو چکھن دی طاقت کوئی نہیں نک نو سنگھن دی طاقت کوئی نہیں ساریاں حصاں ساریاں طاقتاں سارے اسباب روح نال چل دے پے ہن روح نکل گیا تے سارے اسباب بھی ختم ہو گئے زندگی باقی ملاقات باقی وما علینا الا البلاغ